اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یاسین، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، قلب القرآن۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہم سمجھیں اس کو عملاً اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں۔ اس نیت سے قرآن کے دل کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دل سے مراد جو تشبیہ دی گئی ہے کہ سورۃ الیاسین قرآن کا دل ہے، اس سے یہ آئیڈیا انسان کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کا دل اس کا اہم اور وائٹل آرگن ہے، اور اس دل کا کام جو ہے وہ ہے بلڈ کو سپلائی کرنا ایک ایک نرو تک، ایک ایک نس تک، اور وہ بلڈ جو سپلائی ہوتا ہے وہ اصل میں کیا لے کے جاتا ہے؟ نیوٹریشنز، آکسیجنز، ہے نا۔ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کا مطلب کہ قرآن کا جو بھی پیغام پورے قرآن میں جو پھیلا ہوا ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں حصہ جو ہے سورۃ الیاسین میں بھی محسوس ہوگا۔ یعنی کہ پورے قرآن کو بریفلی تو ایکسٹریکٹ، یہ بریفلی اگر ایکسپلین کیا جائے قرآن کے جو مین جو پیغامات ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں سورۃ الیاسین میں محسوس ہوں گے۔ یاسین، دیکھیے سورۃ الیاسین حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا ہے۔ حروف مقطعات یعنی یہ وہ حروف ہیں جس سے بعض قرآن کی سورے سٹارٹ کیے گئے، جیسے الف لام میم، ہا میم، اور یہاں پہ دو الفاظ یوز کیے گئے ہیں، یا اور سین۔ ان کے معنی رب العالمین کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، مگر یہ کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے درج رکھے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ الل ٹپ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ راز کب کھلے گا، اس کے اندر کیا کچھ نشانیاں ہیں، وہ بہرحال ابھی تک امت مسلمہ کی آنکھ سے یہ بات چھپی ہوئی۔ تو اس پہ غور و فکر کرنا تو ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ یہ جو اتھینٹیکیٹڈ مطلب اپنا آئیڈیا کر کے اس کو امپوز کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 کے اوپر۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس با حکمت کلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بزرگ اور باعزت کتاب کی قسم کھائی ہے، اور قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے محمد، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئےوں میں سے ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم اپنے ذہن پہ زور ڈالیں، یہ کس وقت نازل ہو رہا ہے سورۃ الیاسین؟ یہ بھی مکی قرآن ہے نا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت انٹینس ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریزسٹنس ظالموں کی طرف سے۔ ریزسٹنس کی بھی انٹینسٹی بڑھتی گئی ہے نا۔ تو پہلے تو جب سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم اتنے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اتنا وہ زیادہ
ٹینشن بھی نہیں لیتے تھے کہ کیا ہی کر لے گا، یہ ایک شخص ہے، کون اس کے پیچھے چلے گا۔ مگر جب آہستہ 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 بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے لگے، اور جو مشرکان مکہ کے جو بزرگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جو لیڈرز، ان کو اپنی گدی خطرے میں لگنے لگی، تو اس وقت پھر جو پروسیکیوشن اور جو ستایا جانا تھا وہ اپنی انٹینس لیول پہ پہنچ گیا تھا۔ اور غالباً یہ سورۃ الیاسین اسی وقت پہ نازل ہوا، کیونکہ اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اپنی اس عظیم کتاب کی کس بات پہ کہ محمد آپ کسی شک میں نہ رہیے، بے شک آپ میرے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ لوگ چاہے کتنا ہی آپ کا مذاق اڑائیں، کتنا ہی آپ کو جھٹلائیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میں اسی کلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ بھیجے گئے ہوں میں سے ہیں۔ اور علی صراط مستقیم، اور آپ ہیں بالکل درست اور سیدھے راستے پر۔ ان ظالموں کو اگر آپ کی سچی بات پسند نہیں آ رہی اور یہ مسلسل آپ کو کنڈم اور ریجیکٹ کر رہے، اس کی وجہ سے آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو اور آپ پریشان نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ دماغ میں خیال آئے کہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جانا چاہیے اگر لوگ نہیں مان رہے۔ لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے تھوڑی سی بات مجھے ابھی کوئی کم بیان کرنی چاہیے، ماحول کے حساب سے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار حکمت کے حساب سے بات کرو، وہ کہیں کی بات کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حق کو بیان کرنے میں کوئی حکمت نہیں۔ اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی کسی کا حق مار رہا ہو، اس وقت کسی حکمت سے نہیں آپ اس کو سمجھا سکتے کہ تو حق نہیں مار رہا ہے، اس وقت تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا پڑے گا تو کسی کا حق مار رہا ہے، میرے سامنے یہ نہیں ہوگا۔ تو جب تم ایسے ریئیکٹ کرو گے تو اس کے بعد جو ریزسٹنس کی قوتیں ہوں گی، اور خاص کر جو اقتدار میں اس وقت ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ انجام کریں گے۔ تو بعض دفعہ ہم سنتے ہیں اپنے مسلمانوں میں بھی، یار بڑی حکمت سے بات کیا کرو، ابھی پوری بات مت بتاؤ، تھوڑی تھوڑی کر کے بتاؤ، یہ پورا ہضم نہیں کر پائے گا۔ مسلمان گھر میں بندہ پیدا ہوا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی ہضم پورا قرآن نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ قرآن ہضم نہیں کر پائے گا، وہ تو نفی اس کے ایمان کی ہو جائے گی، تو دلو دلالم بعیدہ، وہ تو باہر ہو گیا اسلام سے۔ علی صراط مستقیم، تم ہو بالکل سیدھے راستے پر، یعنی کہ تمہارے سیدھے راستے میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ حق کی بات ان کے حلق سے نہیں اترتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری دعوت میں کوئی کمی ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ قرآن میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا غالب اور مہربان کی طرف سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو قرآن جس کی قسم کھائی گئی ہے نا، اور کس بات پہ قسم کھائی ہے کہ محمد آپ بے شک، اس میں کسی درجے کا شک نہیں ہے کہ آپ نبیوں میں سے، رسولوں میں سے نہیں ہیں، اور آپ ہیں بالکل سیدھے اور واضح راستے پر۔ اور جس کتاب کی قسم کھائی گئی ہے نا، اب اس کی آگے اور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا ہوا یہ کلام مہربان اور رحیم ہستی کی طرف سے۔ یہ اس کی مہربانی اور احسان ہے لوگوں کہ اس نے اپنا کلام تمہارے بیچ میں نازل کیا تاکہ تم جہنم سے بچ کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں سچ اور جھوٹ کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر کے دکھا دیا۔ جو کام تمہاری فطرت نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دلیل بھی تمہیں دے دی۔ فطرت کے اندر سچ اور جھوٹ ہے نا، مگر دنیا کے دجالیت کے اندر پھنس کے انسان سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے، اور نفس کے چٹکارے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ ہی سچ ہونا چاہیے، تبھی تو دنیا میں مزہ آئے گا، ورنہ تو بس کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا۔ تو اکثر اور بیشتر لوگ تو اپنے نفس کے چٹکاروں میں پھنس جاتے ہیں، مگر جب پھر قرآن پڑھا جائے تو پھر وہ پتہ لگتا ہے نہیں، وہ جو چٹکاروں سے بچنا تھا وہی حقیقت تھی۔ یہ جو آنکھوں کا پردہ تھا وہ جھوٹے فتوے تھے، ان فتووں سے بچنا تھا اور اللہ کے دین کے اوپر ہمیں ثابت قدم رہنا تھا۔ تو یہ 20 30 40 50 سال کی زندگی میں جو غافل ہو گئے، جھوٹے فتووں کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی فدا کر دی، کیونکہ وہ چلنا چاہتے تھے جھوٹے فتووں کے اوپر۔ ابدی جہنم میں چلے گئے نا،
تو کیا فائدہ ہوا؟ اب اگر تمہیں ایسا کوئی سلیبس دے دیا گیا جس نے سچ اور جھوٹ کو چھانٹ کے کلیئر کٹ الگ کر دیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے اپنے بندے محمد کے اوپر یہ کتاب نازل کی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھا، قیما لینذر بأسا شدید، بالکل سیدھی سیدھی بات کرنے والی کتاب جو خبردار کرے ایک دردناک عذاب کے دن سے، ایک دردناک بڑی جنگ سے، باسن ایک بڑی تکلیف والے دن سے، تو کلیئر کٹ بات کرنے والی کتاب۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنزِلَ آبَاؤُكُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کیا آباؤہم فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ خبردار کرے اس قوم کو جس قوم میں اے محمد تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا نہیں گیا اور یہ غافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مبعوث کیا گیا، اور ہمیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت جو تھی وہ بنی اسحاق کے اندر تھی، ہے نا، بنی اسماعیل میں نہیں تھی۔ بنی اسحاق میں ہی یعقوب علیہ السلام تھے، بنی اسحاق میں ہی یوسف علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، جبکہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ہزاروں سالوں کا گیپ رہا، اللہ کی حکمت تھی اور اللہ نے اس قوم کو چنا، اخترناہم علی العلم، قرآن میں آیا کہ ہم نے بنی اسحاق کو علم کی بنیاد پر چنا۔ اب آیا یہ اپنے علم سے تشبیہ دی گئی کہ میں خوب جانتا تھا مجھے کس کو چننا ہے، یا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس قوم کو میں نے بنایا ان کو میں نے انٹلیکٹ بنایا تھا، اس لیے میں نے ان کو موقع دیا کہ تم دنیا کی مانیٹری کرو، تم دنیا کو سدھارنے کا سبب بنو۔ اور یہ دوسری بات بھی جو ہے یہ بالکل سچی ہے۔ آپ دیکھو بنی اسحاق کے لوگ واقعی کتنے انٹیلیجنٹ ہیں دنیائی طور پر۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیطانی راستوں میں صرف کر دی، وہ دجال کے چلے اور چاٹے بن گئے۔ مگر واقعی یہ بات ہے کہ آپ یہود کو دیکھو کہ دماغ ان کو کیا دیا گیا، اور قرآن کی شان دیکھو، نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تعریف آ گئی ہے انی فضلتکم علی العالمین اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اپنی وہ جو عزت ہم نے تجھ کو عطا کی اس کے اوپر ذرا تو غور کر، اس کو یاد کر کہ ہم نے تمام جہانوں کے انسانوں پر تم کو چنا رسالت کے لیے، تم کو چنا تاکہ تم عالم بردار بنو میرے دین کے۔ اور پھر قرآن میں دوسری جگہ یہ راز کھولا گیا، اخترناہم علی العلم، ان کی برائیوں کے سبب، اس برائیوں کے باوجود اللہ نے ان کو زیادہ موقع دیا علم کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، تو اب رسالت ساری رہی اسحاق علیہ السلام کی قوم میں، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ یہ بھی اللہ کی شان اور اس کی حکمت ہے، یہ راز اللہ جانے کی اس کے اندر اللہ کی کیا حکمت تھی۔ اور اب اسحاق علیہ السلام کی بھی جو قوم تھی نا، جو مکہ کے اندر اب آباد تھی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا باپ کہتے تھے، یعنی کہ کسی نہ کسی دھاگے سے نا وہ جڑے ہوئے تھے توحید سے۔ بے شک انہوں نے بالکل بدل دیا تھا پیغام، مگر کہتے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہی تھے۔ بیت اللہ ان کو پتا تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، طواف کرنے کا ان کو آئیڈیا تھا کہ طواف کرنا ہے، مگر شیطان نے طواف کی شکل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایسے بگاڑ دی کہ ننگا ہو کے عورت اور مرد طواف کیا کرتے تھے کعبہ کا، کتنی بے حرمتی کیا کرتے تھے وہ۔ پھر لات منات عزا اور 360 بت انہوں نے کعبہ کے آس پاس رکھے تھے جس کے آگے وہ سجدے کرتے تھے۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام نے دین اسحاق کو دیا علیہ السلام کو اور وہ پہنچا تھا ان تک، انہوں نے پورا بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ایسے بگاڑ کے رکھا تھا کہ
اب اس کی کوئی بھی جو تھی نا یہ کمپیریزن نہیں کی جا سکتی تھی مونوتھیزم سے، توحید پرستی سے. اور حکمت الہی یہ تھی کہ ان میں ہزاروں سالوں تک کوئی رسول بھیجا نہیں جانا تھا، اور وہ اسی غفلت کے اندر اور اندھیرے کے اندر مبتلا رہنے تھے. تو مگر یہاں پہ اسی چیز کو بتایا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنزِلَ آبَاؤُكُمْ، ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے محمد تجھ کو کہ جس کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا اور وہ غافل اور غفلت کے اندر مبتلا قوم تھی. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت در حقیقت ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، بس وہ ایمان نہ لائیں گے. کہ اے محمد تمہارے جیسی شخصیت اس قوم کے بیچ میں موجود ہونے کے باوجود اگر یہ ہدایت حاصل نہیں کرتے اور اس کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کر کے ان کو خبردار کیا گیا، تو اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی، ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی علی اکثرہم، ان کے اکثر کے اوپر، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب آپ یہاں پہ ایک اور بات کے اوپر غور و فکر کریے. دیکھیے اللہ کو پتہ ہے نا کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے ایمان نہیں لانا ہے، مگر بنا خبردار کیے، بنا پیغمبر کو بھیجے، بنا کتاب نازل کیے اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی ہلاک کر دے، ہی از جسٹیفائڈ ٹو ڈو دیٹ. ہی نوز کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے اگر میں ان کو 1000 سال بھی مہلت دوں. مگر اس قوم کو جس کو ہلاک کیا گیا ہو اس کے دل میں یہ خیال تو آ سکتا ہے نا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا کرنا کیا اور ہلاک کر دیا. جیسے ابو جہل کی اگزامپل لے لیں آپ، اگر ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھول کے نہ دکھایا گیا ہوتا اور اس کو پھر وہ سزا دی جاتی کہ جو اس کو دی گئی اور جو قیامت میں اس کو دی جانی ہے، تو ابو جہل نہیں کہتا کہ یہ کیا مسئلہ، مجھے بھی پیدا کیا ابو بکر صدیق کو پیدا کر کے مجھے جہنم کی ایسے عذاب میں اور ابو بکر کو جنت کی باغوں میں، یہ کیا مسئلہ. اور انسان تو بڑا یہ اڑیل ہوتا ہے نا، لڑاکو اور بحثیں کرنے والا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں کہ تو ڈیزرو کرتا تھا اللہ کی لعنت، کیونکہ دیکھ تو نے یہ چیز کر کے دکھائی کہ تیرے پہ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. وہی بات لقد حق القول، حق ثابت ہو گیا عذاب کی بات کا ان کے اوپر کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے اکثر کے اوپر. سمجھ گئے؟ یعنی اس دیکھیے قرآن شارٹ الفاظ کے اندر بڑا فلسفہ بیان کر دیتا ہے. اس آیت کے اوپر دوبارہ غور و فکر کریے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا لگے کہ قرآن کو کس طریقے سے ہمیں انالائز کرنا چاہیے. لقد حق القول، حقیقت یہ ہے کہ بات ثابت ہو گئی علی اکثرہم، ان کی اکثر کے اوپر. کیا بات ثابت ہو گئی؟ وہ عذاب کی بات ثابت ہو گئی نمبر 1. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اوپر سیدھا راستہ دکھا بھی گیا اور پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں.